वेलकम बैक नाजरीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था एक नए सेगमेंट का आगाज करूंगी और नए सेगमेंट में हमारे साथ नए गेस्ट भी मौजूद होंगे। वो नए गेस्ट कौन है उनको इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं बताऊं कि एक सोशल वर्कर है जो कि एक नामवर सोशल वर्कर हैं जो कि ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, मुल्क और कौम की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि मुल्क और कौम की खिदमत के लिए काम करते हैं या ह्यूमैनिटी के लिए अपनी जिंदगी को सर्व करते हैं। ऐसे लोग हीरोज होते हैं जो कि आज हमने अपने प्रोग्राम में भी बुलाया। तो मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी। वजाहत यूसुफी हमारे साथ मौजूद है, सोशल वर्कर हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के हवाले से। वजाहत, पहले तो वेलकम करूंगी शो के अंदर, वेलकम टू द शो कि आपने जो है वो अपना वक्त दिया। वजाहत, आपसे जानना चाहूंगी कैसे ख्याल आया सोशल वर्किंग करनी है, ह्यूमैनिटी की तरफ जाना है और इस तरीके से लोगों की खिदमत के अंदर जो है वो अपनी जिंदगी को सर्व कर देना है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, ख़याल जो है उसके बेसिस एक पर्सनल सानहा है। जब मैं 13 साल का था तो मेरे वालिद जो कि उस वक्त पाकिस्तान के एक मशहूर जरीदे के साथ मुंसलिक थे, बहुत मायना सहाफ़ी थे, उनको सच लिखने की बर्दाश्त में शहीद कर दिया गया। ग्रोइंग अप बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई, बहुत सारे मसले मसाइल ज़िंदगी में फ़ेस किए और उस वक्त में जब किसी ने हमारा बहैसियत एक फ़ैमिली और बिलखुसूस मेरा बहैसियत एक इंडिविजुअल जब साथ नहीं दिया तो उस वक्त मैंने तहिया किया कि अल्लाह ताला जब भी मुझे इस काबिल करेगा कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँगा तो मैं सर तोड़ कोशिश करूँगा कि फिर किसी इंसान को वो सब स्ट्रगल ना करनी पड़े जो मैंने करी। और तमाम काम जो मैंने किए, तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से अकम्प्लिश करवाई, मेरे वालिदैन की दुआएं, तमाम लोगों की मेहनत, पुलिस अफसरान की मेहनत, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों की मेहनत, मेरे मुलाजमीन की मेहनत, वो जो रंग लेकर आई है वो सब उसी का शाखसाना है। सही, जैसे वजाहत आपने बताया कि एक जर्नी चली है स्टार्टिंग से लेकर और उसके बाद ही आपने आइडिया डेवलप किया कि किस तरीके से आपको आगे निकलना है और ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की कि आप सिंध पुलिस के लिए वर्किंग कर रहे हैं और सिंध पुलिस के जो है वो उसके हवाले से आप तमाम चीज़ें कर रहे हैं। बड़ी कम लोग होते हैं जो कि सिंध पुलिस के हवाले से काम करते हैं या हमारी जो पुलिस होती है जो दिन और रात हमारे लिए पहरे पे होती है और हमारी हिफाजत करी होती है, उनके लिए काम करना बड़ा कम लोग सोचते हैं क्योंकि हर किसी का माइंडसेट इस तरफ नहीं जाता। तो आपका माइंडसेट इस तरफ कैसे किया? मैं काफ़ी अरसे से दुबई और अमेरिका में मुकीम रहा हूँ। वहाँ पे मैंने देखा कि किस तरह एक आदमी को रोड क्रॉस कराना भी जो है वो फ़ौरन ख़बरों का हिस्सा बन जाता था। और एक कॉन्सेप्ट उनके यहाँ है कि वो अपनी फ़ौज को, अपनी पुलिस को ऑनर करते हैं कह के कि थैंक यू फॉर योर सर्विस। हमारे यहाँ सबसे मुस्तरद और सबसे कसम परसी का शिकार जो महकमा रहा है वो सिंध पुलिस का रहा है। इंतहा से ज़्यादा थैंकलेस नौकरी है। बेचारे काम भी करते हैं, गालियाँ भी सुनते हैं, इल्ज़ामात भी सहने पड़ते हैं, लेकिन उसके आखिर में अगर कोई एहलकार अगर शहीद हो जाए तो उसको चंद लाख रुपए देके, उसकी फैमिली को कुछ लाख रुपए देकर अलग कर दिया जाता है। चलते फिरते में इनकी कुर्बानियाँ, चाहे बारिशें हों, चाहे ज़मीनी आफात हों, चाहे जलसे हों, जुलूस हों, कोई भी इस तरह का वाक़या हो तो आपको हमारी फोर्सेस जिसमें पुलिस, रेंजर्स, एफसी, ये तमाम लोग आपको रोडों पे दिखाई देंगे। ना इनकी ईद है, ना इनकी शब रात है, ना इनकी ईद उल अज़हा है, तो ये लोग तो पूरा साल थ्रू आउट हमारे लिए रोड पे खड़े होते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर इनकी मामलात में बेहतरी के लिए अगर काम किया गया है या काम किया जा रहा है तो उस
کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم دراصل ان کو کمیموریٹ کر رہے ہیں. ہم ان کی قربانیوں کا, ان کی محنت کا صلہ بہت ایک چھوٹے طریقے سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں. پرائمری مقصد ہمارا یہ ہے. بہت اچھی سوچ ہے, بہت اچھی سوچ. سن کے مجھے جو ہے واقعی میں شوق ہو رہی ہوں کہ اس زمانے کے اندر جہاں نفسا نفسی کا دور ہے, ہر انسان اپنا سوچتا ہے, وہاں پر کسی اور کے لیے سوچنا بڑی اچھی بات ہے. آگے کی کیا پلانس ہیں, کس طریقے سے آگے آپ نے ڈیولپ کرنا ہے تمام چیزوں کو؟ سندھ پولیس کے لیے تو آپ کام کر ہی رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ آگے پبلک کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں, اور کیا آگے کے پلانس ہیں؟ دیکھیے, آپ کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے میں اس چیز کا بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میں اپنی ایک این جی او رجسٹر کرا رہا ہوں کراچی میں, جس کے لیے مجھے بھرپور تعاون حاصل ہے سندھ رینجرز, پاکستان رینجرز سندھ کا اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا. میرا پرائمری جو پروفیشن ہے وہ ہے فراڈ پریونشن ایکسپرٹ. میرا کام کی نوعیت سائبر کرائم, اینٹی چائلڈ پورنوگرافی, اینٹی منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ ہے. اس وقت پاکستان کے اندر کچھ بیرونی طاقتیں, کچھ ملک دشمن عناصر یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی پھیل جائے. اس کے لیے پاکستان کے اندر بہت وسیع پیمانے پہ آئس, کوکین, دیگر نشے, پورنوگرافی, چائلڈ پورنوگرافی, اس سب کو ہمارے کلچر کے اندر انجیکٹ کیا جا رہا ہے. میرا انشاءاللہ تعالیٰ ادارہ کوشش کرے گا کہ وہ سیکشول ابیوز, ڈومیسٹک وائلنس, ڈرگ ابیوز, ڈرگ ریلیٹڈ وائلنس کے خلاف عوام کو اور لا انفورسمنٹ کے ساتھ مل کر نہ صرف آگاہی کرے بلکہ ہم اس کے لیے پریکٹیکل پرپسز میں کام کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ یہی ہے کہ ایک ریہیب قائم کریں گے, ایک شیلٹر بنائیں گے ان بچوں کے لیے, ان خواتین کے لیے, ان کو فری لیگل اسسٹنس, فری لیگل ایڈوائس, سیکشول ابیوز کا شکار ہونے والے بچوں کے لیے اسکالرشپس, سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ, میڈیکل کے جو بھی ان کے اخراجات ہوں گے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آگے کے فیوچر پلانز ہیں, این جی او کو ڈیولپ کرنا ہے اور این جی او بنانی ہے, اور اس کے لیے آپ نے بتایا کہ سپورٹ بھی ہے آپ کو کہ کن کن لوگوں کے سپورٹ سے آپ این جی او کو ڈیولپ کریں گے. کوئی ٹیم ہے, ٹیم ورکنگ کے ساتھ آپ چل رہے ہیں یا سنگل مین کی طرح یہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں, فی الحال تو صرف اور صرف میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ابھی تک کوئی ٹیم تو نہیں ہے کیونکہ میرا کام کرنے کا طریقہ کار بہت سٹل ہے. میں بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے کراچی آتا ہوں اپنے پروجیکٹس کے لیے. جب پروجیکٹ ہو جاتے ہیں تو میں خاموشی سے واپس چلے آتا ہوں. یہ بڑے اچھا پوائنٹ آپ نے دیا کہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے کراچی آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ تر باہر رہتے ہیں, اور باہر رہ کر یہاں کا کام کرنا اور یہاں کی ہیومینٹی کو سرو کرنا, ہاؤ اٹ از پاسبل؟ دیکھیں, اپنا گھر ہوتا ہے, دنیا میں کہیں پہ بھی رہیں, مٹی تو ماں ہے ہماری. پاسبلٹی اس طرح ہوتی ہے کہ ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. پروجیکٹ اگر کبھی کوئی ڈیلے ہو جائے تو پھر مجھے واپس جانے میں ذرا تھوڑی پرابلمز ہوتی ہیں, مگر اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں جو سکون ہے, جو اطمینان ہے, اور اس سے زیادہ جو لاجسٹکس ہیں, کیونکہ دیکھیں ایوری پینی کاؤنٹس, ہر ایک روپے کی ایک ویلیو ہے. تو جب تک میں خود گراؤنڈ میں نہیں اتروں گا, فار ایگزامپل میں نے بعض جگہوں پہ خود دیوار پہ کھڑے ہو کر کیمرے انسٹال کیے ہیں کراچی کے مختلف تھانوں میں. اچھا. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اہلکار آئے گا یا کوئی افسر آئے گا, وہ مجھ سے پوچھے گا بھی کہ بھائی وجاہت صاحب کہاں ہیں. اب ان کو تو نہیں پتا کہ وجاہت صاحب خود کھمبے پہ چڑھے ہوئے ہیں. تو اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے. تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بٹ الحمدللہ اٹس مینیجبل.
ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ خود کے ہاتھ سے کام کرنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، تو وجاہت باہر کیا کرتے ہیں، وہاں پر کس طریقے سے سیٹ اپ چل رہے ہیں، اور یہاں پر آنا کوئی پاسبلٹی ڈیفیکلٹیز تو نہیں ہوتی ہیں آپ کو؟ نہیں، دیکھیں میرا پرائمری کور بزنس جو ہے وہ ہے فراڈ پریونشن کا. میں ماضی میں حکومت دبئی امریکہ کے اندر جو ہے وہ بیشتر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کے ساتھ کینیڈا کے اندر بہت ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں. اور ایمانداری والی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے کبھی بھی کسی بھی دشواری کا سامنے نہیں ہوا. میرے ساتھ ہمیشہ ہر دور میں سندھ پولیس، FIA، امیگریشن، کسٹمز، ان سب کا رویہ بہت اچھا رہا ہے. میں نے بہت سارے قصے سنے تھے کہ جی کسٹمز تنگ کرتی ہے، FIA تنگ کرتی ہے، مگر میں نے کبھی الحمدللہ اس طرح کی کوئی تکلیف نہ دیکھی ہے. اور جب سے اس کام کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس دن سے سندھ پولیس، پاکستان رینجرز سندھ نے ہر ممکنہ مجھے سپورٹ دی ہے، ہر ممکنہ طور پہ میری حفاظت کا خیال کیا ہے، ہر ممکن جو تعاون وہ میرے ساتھ ایکسٹینڈ کر سکتے تھے اپنے لیگل باؤنڈریز میں رہ کے وہ انہوں نے کی. ٹھیک ہے. اچھا، وجاہت یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اچیومنٹس کیا کیا ہیں، کیونکہ موسٹلی میں دیکھتی ہوں کہ جو ہیومینٹی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ NGOs جو بھی کام کر رہی ہیں، ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا کہ ہمارے جو دور میں لوگ ہوتے ہیں یا کہ جس طریقے سے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اپریشیٹ نہیں کرتے، کیونکہ NGOs کی تعداد بہت زیادہ ہے، لوگ ہیومینٹی کے لیے سر بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو کیا ایسی کیا اپریسیشن ہے آپ کی زندگی کے اندر جو کہ آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اپریسیشن کی جہاں تک بات ہے تو صلہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے طلب کرتے ہیں تب تک آپ بے لوث ہو کے کام کرتے ہیں. بالکل. جس وقت آپ کے دل میں یہ بغض یقینہ آ جائے گا کہ جی میری لوگ تعریف کریں، تو اس دن دراصل آپ اپنے مقصد میں تو فیل ہو گئے، چاہے آپ نے کتنا کام کیا ہو. رہی بات اچیومنٹس کی تو الحمدللہ ہم نے کرپشن کے خاتمے کے لیے کراچی کے اندر 2 ڈسٹرکٹس ہیں سندھ پولیس کے، جس کے اندر ہم نے تقریباً کوئی 800 کے لگ بھگ کیمراز لگائے ہیں، جس کی لائیو مانیٹرنگ رسپیکٹیولی SSP ساؤتھ اور SSP ایسٹ کے آفیسز میں ہو رہی ہے، جس کے اندر ہم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز بھی بنائے. ہم نے SSP ایسٹ کا کمپلین ہیلپ لائن بنایا. ہم نے اب SSP ساؤتھ کی پولیس موبائلوں پہ کیمرے لگا رہے ہیں، جس کے اندر پاور بیک اپ اور پاور سٹوریج اور ڈیٹا بیک اپ اور ساری چیزیں اویلیبل ہیں. ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر الحمدللہ 10 تھانوں کے اندر افطاری اور سحری کا سلسلہ تھرو آؤٹ رمضان 30 کے 30 دن چلتا ہے. ڈیورنگ کووڈ ہم نے لاکھوں کی تعداد میں ماسک، گلوز، ہزاروں لیٹر سینیٹائزر دیا، لگ بھگ کوئی 50 کے قریب لیپ ٹاپس انویسٹیگیشن 1 ڈسٹرکٹ ایسٹ کو دیے. ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر ڈیجیٹل انالیسس سیل قائم کیا، تقریباً 200 کے قریب کوئی ریفلیکٹر جیکٹس دیں، اعلیٰ پولیس افسران کو بلٹ پروف جیکٹس دیے. سندھ پولیس کے شہداء ایسٹ اور ساؤتھ ڈسٹرکٹس کی میں اگر بات کروں گا تو جیسے ہی کوئی اہلکار شہید ہوتا ہے تو 50,000 روپے میں اس کی فیملی کو اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں. That goes without any questions. کہ جتنی دیر میں ادارہ ان کو کوئی ریلیف دے، ایک کیش ریلیف ان کے لیے اویلیبل ہوتی ہے. زخمی ہونے والے اہلکاروں کے لیے 25,000 روپے. اور جن SHOs، جن ہیڈ محرران، جن افسران نے بہادری اور ایمانداری کا مظاہرہ کیا، ہم ان کے لیے ان کو اس مد میں لاکھوں روپے الحمدللہ ہم ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دے چکے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلے سال جب کراچی میں بارشیں ہوئی، تباہ کن بارشیں ہوئی، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے روزانہ کی بیسس پہ 12,000 افراد کو 3 وقت کا کھانا کھلایا. اور یہ اللہ کی ذات گواہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف میں نے جو ہے وہ کھانا پکوا کر تیار کروا کر دیا ہے. اور میرے گھر سے اور میرے کیٹرر کے کچن سے اور ڈسٹرکٹ ایسٹ کے پولیس اہلکاروں کو میں بولتا ہوں سلام ہے. یہ دراصل اس وقت میں ہمارے ہیرو تھے.
इन लोगों ने लोगों को रेस्क्यू किया, लोगों को जगह जगह ये खाना पहुंचाया अपनी जान की परवाह ना करते हुए। उस वक्त के एसएसपी ईस्ट साजिद सुदरई साहब 19 ग्रेड का अफसर खुद रोड पे उतर के ये तमाम कामों को सुपरवाइज करता है, तो उस कमेंडेबल। बहुत अच्छी बात है आपने कही कि किस तरीके से तमाम लोगों ने कितनी ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट होने की सूरत में भी हमारा साथ दिया, और आवाम का साथ पुलिस हमेशा देती है। बहुत सा कहते हैं ना, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, तो हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ह्यूमैनिटी के लिए काम करना हर इंसान की बस की बात नहीं होती। वजाहत यूसुफी, आपको सैल्यूट है कि आप ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं और ह्यूमैनिटी के लिए ही जीते हैं। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, मज़ा तो तब आता है जब आप दूसरों के लिए जिएं। तो ये बहुत अच्छा स्लोगन है, इसको भी ज़रूर अपनाएं, क्योंकि अगर आप सोच बदलेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो इस तरीके से मुआशरा बहुत आसान हो जाएगा, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी।